ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا، خراسان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے بصرہ آیا اور اس نے سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10,000 درہم رکھنے کو دیا۔ 10,000 درہم دیا کن کو؟ سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور کہا کہ آپ اس کے لیے بصرہ میں ایک گھر خریدیں تاکہ جب وہ مکہ سے لوٹے تو گھر میں رہے، اور اسی دوران لوگوں کو آنے کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان درہموں سے آٹا خرید کر کے صدقہ کر دیا۔ حبیب اجمی کو ایک بندہ خراسان کا جا رہا تھا حج کرنے، 10,000 درہم دیا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، 6 7 مہینے لگتے تھے پہلے حج میں جب تک آؤں تب آپ ایک مکان لے کے رکھنا، میں فیملی سمیت اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ دیکھ کے گئے پیسہ۔ حبیب اجمی کیا کیے، جب ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ اس علاقے میں قحط پڑ گیا، مہنگائی بڑھ گئی، اناج کی قلت ہو گئی، اناج کم ہو گئے، کھانا پینا مسلمانوں کا پریشان ہو گیا۔ تو حبیب اجمی نے ان کے 10,000 جو درہم تھے نا، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، آٹا خریدا اور آٹا خرید کر مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سے تو گھر خریدنے کے لیے کہا گیا تھا، آپ نے تو آٹا خرید کر کے بیچ دیا۔ تو اس بزرگ کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں وہ مجھے دنیا میں گھر خریدنے کے لیے کہا تھا، میں نے جنت میں گھر خرید لیا ہے، میں نے ان کے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ اگر وہ اس پہ راضی ہوگا، بزرگ کہتے ہیں اگر وہ راضی ہوگا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کا 10,000 درہم کہیں سے بھی واپس کر دوں گا۔ پھر جب وہ واپس لوٹا حاجی صاحب تو پوچھا، حضور آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا؟ جواب دیا، ہاں ایسا محل خریدا ہوں کہ اس میں نہر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، درختیں بھی ہیں اور بہت ساری نعمتیں، ایسا گھر میں نے خرید کر کے رکھا ہے۔ حاجی صاحب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے میں جانا چاہتا ہوں اپنے اس گھر میں۔ فرمایا اس بزرگ نے، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں خریدا ہے۔ وہ بھی حاجی صاحب تھے، الحمدللہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا اچھا جنت میں خریدا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی میں مچلنے لگا۔ یعنی آج کی طرح لوگ تھوڑی دے کہیں گے آپ جنت میں کہاں سے جگہ خرید لیں گے۔ آج کے لوگ، آج تو بزرگوں کو ماننے کے لیے بھی لوگ کچھ تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہا کہ آپ جنت میں کیسے خریدیں گے، ان کو پتا تھا جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کریم اس کو جنت کی چابیاں تھما دیتا ہے کہ میرے جن بندوں کو چاہو یہ چابیاں دو، وہ گھس کر جنت میں عیش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ حبیب اجمی نے کہا میں نے جنت میں گھر خریدا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ وہ خوشی سے مچلنے لگے۔ اس کی بیوی تھی، بیوی ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی ہے، کبھی کبھی ادھر ادھر بہکتی ہے لیکن زیادہ تر بیوی کا مشورہ دیتی ہے اچھا۔ بیوی نے مشورہ دی، بیوی بولی حضرت سے کہیے نا کہ ضمانت لکھ کر دے دیں۔ اچھا مشورہ دی، بولے حضرت کہہ رہے ہیں آپ کے لیے جنت خرید لیے ہیں تو حضرت سے کہیے کہ ہر زمین کے کاغذات ہوتے ہیں، محلات کے کاغذات ہوتے ہیں، ان سے کہیے دستاویز لکھ دیں۔ حبیب اجمی نے کہا ٹھیک ہے لاؤ لکھ دیتا ہوں۔ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب اجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ باضابطہ لکھ کے دے دیے، یہ اس کے دستاویز ہیں۔ اب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی کی زمان کو پورا کرے۔ یہ بھی لکھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے کہ اللہ کرم فرمائے اور حبیب اجمی کی جو بات ہے اس کو پورا فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے کفن میں یہ کاغذ جو حضرت نے کاغذ دستاویز کے طور پر دیا تھا نا، یہ میرے کفن میں ڈال دینا۔ دفن کے بعد جب صبح ہوئی لوگوں نے ڈال دیا، وہ میت ہو گئی اور وہ کاغذ بھی ڈال دیا۔ اگلے دن جب صبح لوگوں ان کی قبر پر گئے، دوسرے دن صبح قبرستان جاتے ہیں نا، یہ بہت پرانا طریقہ ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں آج بھی ہے کہ میت کو دفنا کے آنے کے بعد رات کو یہاں پر جو بھی آرام، اور صبح اٹھ کے لوگ نا قبرستان جاتے ہیں، آج بھی جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ پہلی رات میت گزاری تنہا، اس سے اگلی رات آپ کے بیچ تھی، آج کی رات تنہا قبرستان میں گزارے، کیسے گزری ہوگی؟ کبھی جا کے دیکھنا بھی چاہیے، بھلے آپ کو اندر کا نظارہ نہ دکھے لیکن جائیں تو ان کی قبر کے پاس۔ دیکھیے اس دور میں بھی تھا کہ لوگ دوسرے دن جب ان کی قبر کے پاس گئے، حبیب اجمی کی قبر کے پاس، تو دیکھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ان کے کفن میں رکھا تھا نا، وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی قبر کے اوپر ہے۔ اور جب قبر کے اوپر ہے تو اس کو لوگوں نے کھول کر کے دیکھا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے برات نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا، اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ کاغذ وہی واپس آیا، بس ایک طرف وہ لکھا تھا جو حبیب اجمی لکھے تھے، دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ جیسا انہوں نے کہا تھا مکان ان کو دے دیا گیا ہے۔ اچھا، اس خط کو حبیب اجمی نے لے لیا،
حبیب اجمی کو لوگوں نے کہا حضور وہ تو مل گیا کاغذ، بولے لے آؤ، کاغذ لے لیا، اور کاغذ لے کر حبیب اجمی بھی بندے تھے، بہت روئے اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے برات نامہ ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میری بھی بات بن گئی، جب میرا رب میں نے دوسرے کے لیے کہا تو اس کی بات مان لیا، تو پھر میرا بھی تو بیڑا پار ہے، انشاءاللہ میں بھی قیامت کے دن بخشا جاؤں گا۔ تو یہ صدقہ ہوا نا، 10,000 درہم سے کیا مل گیا؟ جنت میں محلات مل گئے۔